أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ سے انسانوں کے قد چھوٹا رہ جانے کی وجوہات یعنی اسباب اور اس کے علاج کے بارے میں گفتگو لے کر حاضر خدمت ہوں. اس دنیا کا نظام علت اور معلول پر قائم ہے. آسان لفظوں میں ہر مسئلہ کے پیچھے کوئی وجہ ضرور موجود ہوتی ہے. ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، مسئلہ خواہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کی وجہ معلوم کی جائے اور اس وجہ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. جیسے جیسے وجہ کم ہوتی جائے گی، مسئلہ کی شدت بھی کم ہوتی جائے گی، اور جب مسئلہ کی وجہ ختم ہو جائے گی تو مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تا وقت کہ وہی وجوہات دوبارہ نہ پیدا کر لی جائیں. ہم اپنی تربیت کے مطابق فائدہ دینے والی چیز کو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اصل حل نقصان دینے والی چیز سے بچنا ہوتا ہے، جس پر ہم توجہ نہیں دیتے اور اس کام کو مشکل یا ناممکن قرار دے دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ اور صلاحیت میں کمی ہوتی ہے. آج کا موضوع قد چھوٹا رہ جانا ہے. کسی کے بھی قد کو حسب منشاء بڑھایا جا سکتا ہے، بس ہمارا علم اور صلاحیت اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. ہم نے اپنا مقصد کس طرح یا کیسے حاصل کرنا ہے، کچھ بنیادی باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو قد یقینی طور پر بڑھایا جا سکتا ہے. انسانی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، جسم اور روح. جسم بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس پر گوشت کی لپائی. قد کا تعلق ہماری ہڈیوں کے ڈھانچے سے ہے. ہر انسان میں ہڈیوں کی تعداد اور شکل متعین ہے. قد بڑھانے کے لیے ہمیں ہڈیوں کی ساخت پر اثر انداز ہونا پڑے گا تاکہ ہماری ہڈیوں کی لمبائی بڑھ جائے. مثال سے سمجھیں، دو گنے یا دو بانس جن میں ایک جیسی گانٹھیں ہیں، ایک میں گانٹھ سے گانٹھ کا فاصلہ 4 انچ اور دوسری میں گانٹھ کا گانٹھ سے فاصلہ اگر 6 انچ ہو تو ایک گنے یا بانس کی لمبائی دوسرے سے 1.5 گنا ہوگی. یہ ٹارگٹ کیسے حاصل کرنا ہے، اسے سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کے 3 ادوار بچپن، جوانی اور بڑھاپا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بچپن میں تعمیر کا نظام بہت تیز اور تخریب کا نظام بہت سست ہوتا ہے. 6 ماہ کے عرصے میں انسانی جسم کی ہر چیز بدل جاتی ہے. جوانی میں تعمیر اور تخریب کا نظام برابر یا برابری کی سطح پر آ جاتا ہے. جتنا بدن تعمیر ہو رہا ہوتا ہے اتنے خلیات ہی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر انسان کا قد ایک جگہ پر رک جاتا ہے، اور بڑھاپے میں تخریب کا نظام بہت تیز اور تعمیر کا نظام بہت سست ہو جاتا ہے. اس لیے بوڑھے لوگوں کا جسم اور قد کم ہونے لگتا ہے. بچپن کا تعلق عصبیت یعنی الکلینٹی کے ساتھ ہے. جوانی کا تعلق دودھی نظام یعنی ساٹس کے ساتھ، اور بڑھاپے کا تعلق تضابیت یعنی عضلاتی نظام کے ساتھ ہے. اگر ہم کسی کا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق عصبیت یعنی الکلی کے نظام کے ساتھ جوڑے رکھنا پڑے گا. دوسرے لفظوں میں قد صرف بچپن میں بڑھ سکتا ہے. بچیوں میں ماہانہ پیریڈز اور بچوں میں احتلام شروع ہونے کا مطلب جوانی شروع ہو چکی ہے. تعمیر اور تخریب کا عمل برابر ہونے کو ہے. بچیوں اور بچوں میں بلوغت کو پہنچنے سے پہلے قد بڑھایا جا سکتا ہے، یا بلوغت کی عمر شروع ہو چکی ہے تو بلوغت کو واپس بچپن کے نظام کی طرف لایا جائے. یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں. بچیوں کے ماہانہ پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں، بچوں کو احتلام ہونا بند ہو جاتا ہے اور ان کے قد بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مریضوں کے خیال میں نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. بچیوں میں چھاتیوں کی نشو و نما اور بچوں میں داڑھی مونچھیں لیٹ ہو جاتی ہیں. ان دونوں چیزوں کا تعلق جوانی سے ہے
جب جوانی لیٹ ہوئی تو ان چیزوں کی بڑھوتری بھی رک گئی۔ جب قد مکمل بڑھ گیا تو بچیوں میں چھاتیوں کی بڑھوتری اور بچوں میں داڑھی مونچھیں آ جاتی ہیں، بس کچھ لیٹ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہوتا بچیوں کی چھاتیاں چھوٹی رہ جائیں یا سرے سے نہیں بنے، اسی طرح بچوں میں کچھ لیٹ لیکن داڑھی مونچھیں مکمل نکل آتی ہیں۔ ماہانہ پیریڈز اور احتلام بھی دوبارہ ہونے لگتے ہیں۔ جوانی لیٹ ہونے سے جسم کو قد بڑھانے کا موقع مل گیا، قد بڑھ گیا، مقصد حاصل کر لیا، زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ اب تک جو بات آپ کو بتائی اس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنا صحیح ٹارگٹ منتخب کرنا سیکھیں۔ اگر کسی نے قد بڑھانے کے لیے کوئی پروٹین سے بھرپور غذا استعمال کرنا شروع کر دی، قد تو نہیں بڑھے گا، مریض کی لپائی یعنی گوشت بڑھنے سے وہ گول مٹول سا ہو جائے گا۔ اگر کیلشیم زیادہ دینا شروع کر دیا، ہڈیوں کی لمبائی تو نہیں بڑھے گی، ہڈیاں مضبوط ہو کر اضافی کیلشیم جسم میں گلٹیوں کی شکل میں ڈپازٹ ہو جائے گا۔ میرا چینل اور ویڈیوز بنانے کا مقصد لوگوں پر علم کے دروازے کھولنا ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی گہرائی تک سوچ بچار کرنا پڑتی ہے، زندہ جسموں کا تمام تر انحصار حدودوں کے افرازات یعنی ہارمونز کے پیدا ہونے پر ہے۔ تینوں نظامات جسم، اعصاب، غدد، عضلات کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ حدود ہیں۔ ہر حدود کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے پر ایک حدود ہوتا ہے جسے غدۃ الجنین یا تھائمس گلینڈ کہتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے یہ حدود اپنا کام کم کرتا جاتا ہے اور 13-14 سال کی عمر تک سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اپنا مطالعہ اور مشاہدہ بڑھائیں، آپ کو اور بہت سی چیزیں جاننے کو مل جائیں گی۔ اس تھائمس گلینڈ کا بچے کے بڑھنے پھولنے میں بہت اہم کردار ہے۔ علم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس معلومات کتنی ہیں، بلکہ ان معلومات سے فائدہ اٹھانے کا ہنر علم کہلاتا ہے۔ کسی کا قد بڑھانے میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اس جسم میں وہ ہارمون بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں جو ہڈیوں کی ساخت اور لمبائی بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ تشخیص کی حد تک کیوں کرنا ہے آپ کو بتا دیا، اب رہ گیا کیسے کرنا ہے۔ اب اسے سمجھ گئے تو سب کچھ آسان ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نسل اور جینیٹکس کا انسان کی زندگی سے گہرا تعلق ضرور ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم کی بدولت اگر مریض معالج کی ہدایت پر عمل کرے اور معالج مریض کو درست ہدایت دینے یعنی تشخیص اور تجویز پر عبور رکھتا ہو تو زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوائی کی اہمیت اپنی جگہ 25% ہے، جبکہ غذائی اہمیت اپنی جگہ 75% ہے۔ درست دوائی اور درست غذا مل کر نتیجہ 100% بنتا ہے، لیکن اگر دوائی درست بھی ہو، غذا کا نظام درست نہ ہو، کامیابی کا تناسب اسی حساب سے کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے اغذیہ کی گروپ بندی کا چارٹ میرے چینل پر موجود ہے۔ اس کے گروپ نمبر 6 اور 1 کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر مریض معمولی چیزیں جیسے فاسٹ فوڈز، چائے، آلو، سیب، بریانیاں یا کیمیکلز والی غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا تو بہتر ہے ایسے مریض کے علاج کی ہم ہی نہ بھری جائے۔ ناکام ہونے سے بہتر ہے وہ کام شروع ہی نہ کیا جائے کہ اس میں سے وقت اور وسائل کے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جانوروں کی نلی والی ہڈیاں، بغیر گوشت، جانوروں کے پائے، اگر آپ نے کبھی بانس کا پودا دیکھا ہو جس کی گانٹھوں پر باریک باریک سی جڑیں موجود ہوتی ہیں، انہیں پیس کر مریض کو استعمال کروایا جائے۔ قد چھوٹا رہ جانے والے مریض اکثر گلے کی خرابی یا ٹانسلز کے بھی مریض ہوتے ہیں، انہیں کست شیریں کا سفوف ضرور استعمال کروانا چاہیے۔ ایک نسخہ بھی حاضر خدمت ہے، کنگھی بوٹی اور مچھلی کے کانٹے ہم وزن باریک کر لیا جائیں اور مریض کو عمر کے مطابق 4 رتی سے 1 ماشا تک صبح شام استعمال کروایا جائے تو ہر ماہ مریض کا قد 1 سے 1.5 انچ تک بڑھ جاتا ہے۔ اپنی مطلوبہ ہائٹ حاصل ہونے تک اس کا استعمال جاری رکھا جائے تو نتائج 100% ملتے ہیں، اور دوائی چھوڑنے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک قد بڑھتا رہتا ہے۔ مچھلی کے کانٹوں کو لیموں کے پانی میں ڈال کر ٹریٹ کر لیتے ہیں، وہ کانٹے بھربھرے اور باریک پاؤڈر بن جاتے ہیں، جسم کو انہیں جذب اور ہضم کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔
ان کے ساتھ ایک کھجور روزانہ مریض کو دیتے رہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے مریض بھی آئے جنہیں گری کدوکش کی ہوئی کو دودھ میں پکا کر ایک قسم کی مٹھائی سی بن جاتی ہے جو بہت خوش ذائقہ ہے۔ اس میں میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور گری کی نسبت دودھ جتنا زیادہ ڈالیں گے اس کا معیار اور افادیت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ اس دودھ اور گری والا کلیہ دینے سے ان مریضوں کا قد ہر ماہ 2 انچ سے بھی زیادہ بڑھتا رہا۔ اصول، قانون اور علاج تو آپ کو بتا دیے۔ غذائی پابندی کرنے والے کامیاب ہوں گے اور غذائی پابندیاں نہ کرنے والے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میرا تجربہ اور بزرگوں کا فرمان یہی ہے، انسان کو صرف اولین ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔ قد یا چسکا انتخاب مریض نے کرنا ہے۔ اپنے دوستوں عزیزوں سے بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔